بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا اس چیز کے بارے میں کہ کس طرح سے عمیر جب اپنے کزن سفیان کو تلاش کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ وہ خودکشی کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی کوئی چیز دے دیں تاکہ وہ پہچان جائیں کہ ان کو امان دے دی گئی ہے۔ تو اس پر صفوان حیران رہ گیا تھا کہ کیونکہ اس نے وہ ٹربن یا وہ پگڑی جو تھی وہ پہچان لی تھی، اور وہ مکہ آ گیا، لیکن اس نے جو نماز یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عصر کی نماز ختم کی تھی اور واپس آ رہے تھے۔ تو صفوان نے عمیر سے پوچھا کہ تم لوگ دن میں کتنی دفعہ نماز پڑھتے ہو؟ عمیر نے کہا 5 مرتبہ۔ تو صفوان بہت حیرانگی سے کہنے لگا 5 دفعہ دن میں؟ آج بھی جو نئے مسلمان ہیں وہ بہت حیران ہوتے ہیں کہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنا۔ تو عمیر نے کہا ہاں دن میں 5 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں۔ صفوان نے کہا کیا یہ دن میں 5 مرتبہ امامت کرتے ہیں؟ عمیر نے کہا ہاں کرتے ہیں۔ پھر آپ عصر کی نماز ختم کر کے صفوان کہ ابھی گھوڑے پر ہی سوار تھا، وہ اترا نہیں تھا کہ وہ بھاگنے کے لیے تیار تھا کہ اگر ضرورت پڑے گی تو وہ بھاگ جائے گا، کیونکہ اسے ابھی تک یہ یقین نہیں تھا کہ اس کو امان دے دی جائے گی یا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ ڈرا ہوا تھا بہت زیادہ۔ تو صفوان جب وہ گھوڑے کے اوپر تھا تو ظاہر ہے کہ بہت اونچی آواز سے آپ سے بات کی صفوان نے، اور کہا کہ یا محمد، تو عمیر میرے پاس آیا ہے اور تمہارا وعدہ لے کر کہ تم مجھے امان دو گے، کیا یہ سچ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوان نیچے اترو، ہم سے بات کرو۔ صفوان نے کہا نہیں، جب تک تم مجھ سے وعدہ نہیں کرو گے اور مجھے بتاؤ کہ مجھے 2 ماہ تک امان ملے گی اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تمہیں 4 ماہ کی امان دیتے ہیں۔ اس پر صفوان نیچے اتر آیا اور آپ سے بات چیت کی، لیکن پھر بھی اسلام نہیں لایا۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پوائنٹ جو ہمیں دیکھنے کا ہے کہ عمیر نے صفوان کو کیسے بلایا، وہ باتیں کیں جن میں کہ جاہلیت کا رنگ تھا، جبکہ اسلام میں خاندان اور قبیلہ پرستی نہیں ہے، مگر عمیر نے پھر بھی یہ کہا کہ عمیر نے یہی کہا کہ وہ ان کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کا شرف تمہارا شرف ہے، ان کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہے۔ یہ سب باتیں اسلام کی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ باتیں کہیں۔ اس سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے، کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ اگر بات سچ ہو تو اس طرح کی بات چیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس نے ان سے کہا تھا نا کہ قریش کے تمہارا عزت، ان کی عزت تمہاری عزت ہے۔ اس سے ہم دعویٰ کہ کسی کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا اصول بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی بھی کلچر میں کچھ روایات یا اصول جو کہ وہاں پہ اچھے سمجھے جاتے ہیں اور اگر ہمارا دین ان کو اپنانے کی اجازت دیتا ہے تو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ مثلا آج کل اینیمل رائٹس کے بارے میں بہت زیادہ باہر چرچا ہے کہ جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اب اگر یہ اینیمل رائٹس جو ہیں، اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہاں جانور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، تو اگر یہ ان کی ایک کوئی پلاننگ، ان کی یہ ہے روایت ہے، تو ہم اس کو اگر اپنے اسلام میں بھی اس کو لے لیتے ہیں تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال صفوان کو 4 ماہ مل گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جنگ کے لیے گئے۔ صفوان سے آپ نے 100 زریں یعنی کہ جو پہنتے ہیں جنگ کے دوران وہ مانگی۔ صفوان مکہ کا امیر ترین آدمی تھا، ساری دولت جو امیہ کی تھی اس کو ملی تھی۔ تو صفوان نے کہا کہ مجھے مجبور کر رہے ہیں یا مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ایک بل عاریتم مودہ، یعنی ایک گارنٹیڈ لون ہے کہ میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ صرف اسی بات سے فقہ کے بہت سے اصول نکلتے ہیں، اور اس میں سے جو علماء نے نکالے ہیں، یعنی اس میں سے جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ جب کسی سے کوئی چیز ادھار لیں تو اس کو جیسا لیا تھا ویسا ہی واپس کرنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، بلکہ ویسا ہی کرنا ہے۔ حنین کی جنگ میں صفوان نے حصہ لیا مگر مسلمان کی حیثیت سے نہیں۔ اس کے بعد حنین کی جنگ میں غنیمت ملی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مال ملا، جس میں کہ خیبر بھی جو ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا،
اس قدر دولت مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھی، جو کہ آج کے مطابق $100 ملین بنتی ہے، اور اگر روپوں میں کریں تو تقریباً 370 کھرب روپے جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ یعنی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر دولت اس وقت ملی تھی۔ تو صفوان کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں اتنی دولت دیکھ کر، اور ایک وادی تھی جو کہ پوری اونٹ اور بکریاں اور بھیڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اتعجب من ھذا، کیا تم اس پہ بہت حیران ہو؟ تو صفوان نے کہا ہاں میں بہت حیران ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب لے لو، یہ تمہارا ہے۔ یعنی پوری ویلی میں جتنی بکریاں تھیں، جتنے اونٹ تھے، جتنی بھیڑیں تھیں، جو سب کچھ تھا وہ سارا کا سارا انہوں نے صفوان کو دے دیا۔ اس پر صفوان کہنے لگا کہ ایسا تحفہ صرف ایک نبی کا دل ہی دے سکتا ہے، عام انسان نہیں دے سکتا، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دولت ایک بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ اس کا استعمال بھی اچھا ہو۔ اور دوسری یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آج ہمیں بھی کوئی اتنا پیسہ ملے تو کیا ہم سارا کا سارا دے دیں گے؟ بالکل نہیں، ہم چاہیں گے کہ اس میں سے ہم اپنے استعمال کا رکھیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ نبوت تھی، ان کا دل تھا کہ انہوں نے اتنا مال اٹھا کے دے دیا۔ صفوان کا کہنا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت تھی، مگر جب انہوں نے مجھے اتنا مال دیا تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو گئے۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صفوان جیسے لوگ کب امپریس ہوتے ہیں؟ جب ان کو دکھایا جائے کہ دنیا کی محبت ہمیں دنیا کی محبت سے زیادہ اہم آخرت کی محبت ہے، تو ایسے لوگوں کو اخلاص نظر آتا ہے۔ اور ایک بات اور بہت اہم ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ سب لوگ جو کہ کفار تھے، یہ معاملات کس سے کر رہے تھے؟ دنیا کے بہترین انسان سے، اور یہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی۔ اس کے باوجود ان لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی نظر نہیں آ رہی تھی، سچائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یعنی باوجود اس کے کہ بچپن سے امین کا خطاب ملے ہوئے تھے، سچائی، صادق اور امین کے خطاب ملے ہوئے تھے، بچپن سے جانتے تھے کہ کس قسم کا ان کا کردار رہا ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، وعدے کی پابندی کی ہے، ہر طرح کی بھلائیاں جانتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس کے باوجود جب انہیں حق آیا تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آج ہم پھر کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو دین کی دعوت دیں گے تو ہمارے ایک دو دفعہ کہنے کے پر ہی وہ بات مان جائیں گے؟ دیکھیں آج ہمارا دل بہت خراب ہوتا ہے جب ہم کسی کو کوئی بات دین کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم ان کو بتاتے ہیں تو لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو ہمیں بہت برا لگتا ہے، اور ہم تو طرح طرح کی باتیں لگا دیتے ہیں، فتوے لگا دیتے ہیں۔ ان کے تو دل ہی بند ہیں، یہ تو سن ہی نہیں سکتے، یہ تو صرف اللہ کے عذاب سے ہی سیکھیں گے، یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے دل سخت ہیں، اس قسم کی ہم باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام ایسے لوگوں اسلام جو ہے، حق جو ہے، وہ لوگ بہت جلدی قبول نہیں کرتے۔ اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے اسلام کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، اور خاص طور پر ایسے لوگ جو کہ مسلمانوں کے درمیان نہ رہے ہوں، ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ گیونگ ایج پہ رہنا ہے، یعنی نرمی رکھنی ہے، دینے والا بننا ہے، ان سے لینے والا نہیں بننا، یا ان کو نصیحتیں کرنے والا نہیں بننا۔ ہمیں نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ صفوان ایمان لایا، بعد میں آخر میں وہ ایمان لایا، اور کہا یہی جاتا ہے کہ اس نے بڑی عبادت گزار زندگی گزاری اور شہادت کی موت مرا تھا۔ اس کے بعد جو یعنی یہ ہم کچھ لوگوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ قریش کے مشہور لوگ تھے، وہ لوگ اسلام لے کر آئے۔ اس میں سہیل بن عمر تھا، اور یہ وہ شخص تھا جو حدیبیہ میں معاہدہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور ابو جندل کا باپ تھا۔ ابو جندل وہ ان کا بیٹا تھا جس کو اس نے زنجیروں کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ اسلام لانا چاہتے تھے، اور اس نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا تھا۔
تو یہ قریش کا ایک بہت بڑا سینئر لیڈر تھا۔ صفوان جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا، وہ تو نوجوان لڑکا تھا، لیکن اب یہ جو تھا یہ ابو سہیل ابن عمر، یہ فتح مکہ پر یہ عمر میں بڑا تھا، ابو سفیان کا ساتھی تھا، اور فتح مکہ پر اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا۔ اس کے سارے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی میں تھے، تو سہیل نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ وہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے لے۔ یہ چونکہ ایک سینئر لیڈر تھا، اس لیے ڈر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ میں نے بدر میں بھی شرکت کی، احد میں بھی کی، خندق میں بھی کی، اور میں ہی تھا جس نے حدیبیہ میں ان کی کوئی بات نہ مانی، اب پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد امان چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بتا دو کہ وہ امان دے دیا گیا ہے۔ عبداللہ بڑی خوشی خوشی بھاگ کے گئے اپنے والد کو بتانے کے لیے۔ تو پھر سہیل نے جواب دیا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اپنی جوانی میں بھی بہت ہی بڑائی رکھتا تھا، اور اب بھی اس نے بڑے ہو کر بھی بڑائی دکھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جب سہیل آئے تو اس کو عزت دینا اور اس کو بری نظر سے نہ دیکھنا، کیونکہ وہ شرف والا ہے اور عقل مند آدمی ہے۔ اس پہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ کی اس بات پر ہمیں بہت غور کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ صحابہ کے سہیل آئے تو عزت دینا اور بری نظر سے نہ دیکھنا، یعنی یہ صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں کہ اپنے فیشل ایکسپریشنز بھی کنٹرول کرنا، یعنی تمہارے چہروں سے بھی ظاہر نہ ہو کہ تم سہیل کو بری نظر سے دیکھ رہے ہو۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ایک شرف والا آدمی تھا، عزت دار آدمی تھا اپنے قبیلے میں، اس کو کیونکہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ بھی رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بری نظر سے بھی نہیں دیکھنا اس کو۔ تو بہرحال سہیل جب آیا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، مگر اسلام نہیں لایا، اور پھر یہ جب اسلام لایا جب حنین کی جنگ ہوئی تھی، اور کہا یہی جاتا ہے کہ اس نے بھی بڑی نیک اور عبادت گزار زندگی گزاری۔ اب ایک اور شخص تھا ابو قحافہ، اور یہ کون تھا؟ ابو بکر کا والد تھا۔ یہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا اور نابینا ہو گیا تھا بالکل، یعنی کہ جس وقت فتح مکہ ہے، کیونکہ یہ بہت عمر کا تھا، یہ سارے کے سارے جو اس کے عمر کے جا چکے تھے، مگر اسلام کے بہت خلاف تھا اور ابو بکر کے بھی بہت خلاف تھا۔ یہ اتنا ضعیف تھا کہ خود چل کے نہیں آ سکتا تھا۔ اس کی پوتی اسما بنت ابی بکر جو ہے وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے لائی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ تم نے اس شیخ کو کیوں گھر نہ رہنے دیا، ہم خود اس کے گھر جاتے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی عزت کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھے آدمی کی، اور پھر وہ کیونکہ ابو بکر کے والد باپ بھی تھا تو اتنی رسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ اور ایک اور بھی میں حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ سفید داڑھی والوں کی رسپیکٹ کیا کرو۔ بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ یا رسول اللہ، اس کو آپ ہی کے پاس آنا چاہیے تھا، یعنی یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اس کے پاس جاتے، بلکہ اس کو آنا چاہیے تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو قحافہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت کیوں دی، فرسٹ کلاس اپ گریڈ کیوں کیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ان کی بڑائی پتہ چلتی ہے۔ ابو قحافہ کے بال اور داڑھی بالکل سفید تھی، بالکل سفید ہو چکی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی سفید رنگ کو تبدیل کر دو مگر کالے نہیں کرنا۔ اور جب ابو قحافہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا بیعت کرنے کے لیے تو ابو بکر رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا کہ اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو، یہ تو خوشی کا دن ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری کتنی تمنا ہے
کہ یہ ہاتھ جو میرے باپ کا آج آپ کے ہاتھ میں ہے، کاش یہ ہاتھ آپ کے چچا ابو طالب کا ہوتا۔ ان کے والد تو ابو طالب کی عمر ہی کے تھے نا، یہ یعنی جو ابو قحافہ تھا یہ ابو طالب کی عمر ہی کا تھا، تو اور کوئی بھی اس عمر کا شخص جو تھا اب زندہ نہیں تھا۔ لیکن اب ان الفاظ کی میں جو محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹپک رہی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یعنی دوسرے معنوں میں وہ یہ چاہتے تھے کہ جو خوشی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے والد کے اسلام لانے سے ملی ہے، کاش یہ خوشی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی کہ ان کے چچا اسلام لے کر آتے۔ تو یہ محبت اور یہ ان کی عزت اور یہ رسپیکٹ، یہ سب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا اس محبت کا درجہ ہوگا اور کیا اس لگاؤ کا اور اس عزت کا درجہ ہوگا جو صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور جو جن کا کہ ایمان لانا تھا وہ ایک خاتون تھی ام ہانی، یہ ابو طالب کی بیٹی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھی۔ یہ بھی فتح مکہ پر اسلام لائیں۔ علی رضی اللہ عنہ اور ان کا جو کچھ کزنز تھے ان کا آپس میں جھگڑا تھا، تو یہ جو کزنز تھے یہ بھاگ گئے مگر کسی جگہ امان نہ ملی، تو انہوں نے آ کے ام ہانی سے کہا کہ تم مجھے بچا لو، لہٰذا ام ہانی نے ان کو اپنے گھر میں لے لیا اور ان کو امان دے دی۔ اس پر علی رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا، اور غصہ آیا تو یہ ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں جا کے بتایا کہ میں نے امان دی ہے، تو اس پر اس نے کہا کہ اگر تم نے امان دی ہے تو اس کو امان ہے۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ اصول کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر کسی کو امان دے دیتا ہے تو سب ہر ایک سے امان میں آ جاتا ہے، یعنی کوئی بھی مسلمان کو حق ہے کیونکہ دوسرے مسلمان کو دوسرے کو امان دے دے، چاہے وہ اسلام نہ بھی لاتا ہو اسلامی شریعت میں، اور ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس امان کی حفاظت کریں گے۔ تو ام ہانی نے ان کو امان دے دی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پہ راضی نہیں تھے، تو ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کپڑا پکڑ کر کھڑی تھیں پردہ کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے باتھ رومز یا غسل خانے نہیں ہوتے تھے، بس کوئی بھی اگر کسی نے نہانا ہوتا تھا یا تو وہ درخت کے پیچھے چلا جاتا تھا نہانے کے لیے، یا پھر یہ کہ کوئی چھوٹا سا کپڑا ہی باندھ کے وہ وہیں پہ غسل کر لیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ پردہ کر کے کھڑی تھیں، تو آپ نے آواز سنی تو تھوڑا سا ہاتھ سے کپڑا نیچے کیا اور ام ہانی کو دیکھا تو کہا مرحبا ام ہانی۔ اور یہ واحد حدیث جو ام ہانی کی ہے، باقی یہ صرف ایک ہی حدیث ہے جو صرف ام ہانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت صلاۃ ضحیٰ ادا کی۔ صلاۃ ضحیٰ کون سی پڑھی جاتی، کب کیا نماز ہے اور کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ وقت اشراق یعنی صبح ہونے سے پہلے نا، شرق ہونے سے لے کر ظہر کی نماز تک چند لمحے پہلے تک یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نوافل ہیں، اور بہترین وقت اس کا 11:30 یا اس سے 11 یا 11:30 تک ہے۔ اور کتنے نوافل ہیں؟ 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، یعنی کسی وقت بھی آپ 2 یا 4 یا 8، 6 یا 8 نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اونٹنی کے پاؤں جلنے لگے، اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگے تو آپ ضحیٰ ادا کریں۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے دن کے شروع میں 4 رکعت ضحیٰ کی پڑھ لی، میں اس کی حفاظت کروں گا دن کے آخر تک، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یہاں سے ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں، یعنی مکہ تو فتح ہو ہی چکا تھا اور آپ وہاں پہ رہے بھی، اور 19 دن آپ نے قیام کیا،
اب یہ 19 دن قیام کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا کیا، وہ اس کی ڈیٹیل تو ہمیں اتنی زیادہ سیرت میں نہیں ملتی، لیکن جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں انہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مصروف زندگی گزاری، 19 دن کے گزارے تھے۔ بہرحال اس کے بعد آگے کیا ہوا سیرہ میں انشاءاللہ ہم لوگ کل جانیں گے۔ یہاں تک اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے کہ اللہم ارزقنا حب القرآن و فضل القرآن برکت القرآن و نور القرآن و سکینت القرآن و شفاء القرآن و رحمت القرآن و ہدایت القرآن۔ کہ کیا دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر کیا قرآن کی محبت، اس کی فضل، اس کی برکت، اس کا نور، اس کی سکینت، اور اس سے شفا عطا فرما، رحمت عطا فرما اور ہدایت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔